بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی سرکار نے ہندوستان میں مسلمانوں کے وقف ایکٹ 1995 میں نئی ترامیم کے ذریعے ان کی 14 ارب ڈالر کی وقف جائیدادوں، مساجد، مدارس اور درگاہوں پر ہاتھ صاف کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس سے بھارتی مسلمانوں میں انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی اس سازش کے خلاف بے چینی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو معیشت کے ہجوم سے 2 گنا اراضی کے وقفوں کو نشانہ بنانے کے ایک مذموم منصوبے کا خدشہ ہے۔ 1995 کے مسلم وقف ایکٹ میں نئی ترامیم کا مسودہ بھارتی لوک سبھا میں پیش کیا جا چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ وقف بورڈ میں پائی جانے والی بدعنوانی اور بدنظامی سے لڑنا چاہتی ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی کا استدلال ہے کہ مجوزہ تبدیلیاں اصلاحات کے لیے ضروری ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مسلمانوں کی طرف سے صدیوں سے عطیہ کی گئی جائیدادوں کو تنازعات اور انہدام کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ زیر بحث جائیدادوں میں مذہبی ادارے، مساجد، دکانیں، مزارات، قبرستان اور ہزاروں ایکڑ اراضی شامل ہے، اور ان میں سے اکثر وقف 500 سے 600 سال پرانے ہیں۔ وقف سے مراد ذاتی جائیداد ہے، منقولہ یا غیر منقولہ، جو مسلمانوں کی طرف سے مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے مستقل طور پر عطیہ کی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جائیدادیں وقف کرنے کا عمل 14 صدیوں سے زیادہ پرانا ہے، اور یہ 12ویں صدی سے ہندوستان میں مسلمانوں کی سماجی، اقتصادی اور مذہبی زندگیوں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہندوستان میں وقف املاک تقریباً 10 لاکھ ایکڑ، تقریباً 1562.5 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہیں، جو معیشت ملک سے تقریباً 2 گنا ہے۔ ان کی دیکھ بھال ملک کی ریاستوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں میں حکومت کے قائم کردہ 32 وقف بورڈ کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں بورڈ حکومت کے نامزد کردہ مسلم قانون ساز، علماء اور متولیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جو جائیداد کے انتظام کی نگرانی کرتے ہیں، اور ان سب کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ ہندوستان میں پہل 1913 میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانوں نے مسلم وقف کی توثیق کے لیے ایکٹ کی شکل میں ایک قانونی ڈھانچہ بنایا، جس پر بعد میں 1923 کے مسلم وقف ایکٹ کے ذریعے عمل کیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد بھارت میں 1954 کا سینٹرل وقف ایکٹ متعارف کرایا گیا، جسے بالآخر 1995 کے وقف ایکٹ سے تبدیل کر دیا گیا، تاکہ ان جائیدادوں کی دیکھ بھال کے امور کو منظم کیا جا سکے۔ اس ایکٹ میں آخری ترمیم 2013 میں وقف املاک کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ ان ترامیم میں جائیداد کے لیے قید جیسی سزائیں متعارف کرائی گئیں، اور وقف املاک کی فروخت، تحفہ، تبادلہ، رہن یا منتقلی پر واضح طور پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ بھارتی آئین کے وضع کرنے والوں نے مذہبی اقلیتوں کے لیے خصوصی دفعات شامل کی تھیں، جن کا مقصد ان کی شناخت اور ثقافت کو محفوظ رکھنا تھا۔ ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل 26 اقلیتوں کو مذہبی اور خیراتی ادارے بنانے اور چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید یہ کہ ریاست کو شادی، طلاق، وراثت اور خاندانی تعلقات کے شعبوں میں مذہبی اقلیتوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم مسلم وقف ایکٹ میں مجوزہ ترامیم عملاً حکومت کے کنٹرول میں دینے کی درپردہ سازش کا حصہ ہے۔ ان میں غیر مسلموں کو وقف بورڈ میں شامل کرنے، بے نامی وقف جائیدادوں کو بھگ کے سرکار ضبط کرنے، اور وقف املاک کو انتظامی امور کی بہتری کے لیے سرکاری ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے کرنے جیسی ترامیم شامل ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے مسلم اوقاف میں 9,04,000 ایکڑ پر 8,07,000 جائیدادیں ہیں۔ ان اثاثوں کی مالیت تقریباً 14 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ ان جائیدادوں کی اکثریت مغربی بنگال، اتر پردیش، کیرالہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک جیسی ریاستوں میں واقع ہے، اور ان کی ایک بڑی تعداد شہری علاقوں میں ہے، خاص طور پر شہر کے مراکز میں، اور ان کی مارکیٹ ویلیو ان کی بک ویلیو سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جسٹس راجندر سچر کی سربراہی میں عدم مساوات پر 2006 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا۔ صرف نئی دہلی میں وقف املاک کی قیمت 72 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ 18 برس پرانی بات ہے، جبکہ 2006 کی اس رپورٹ کے بعد وقف املاک کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا، اور اس دوران ملک میں زمین کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔